بھارتی جہاز جو حادثے کا شکار ہوا اب کیا ہو رہا ہے اور یہ معاملات کس طرف مجھے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ایک معجزہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا ہے. ایئر انڈیا کا یہ جو جہاز تھا اس کے حادثے کی فوٹیج اب سامنے آئی ہے. جو پائلٹ تھے جاتے جاتے بھی یہ جو آخری میسج دے گئے ہیں, انہوں نے کہا مے ڈے. آکاش نے ٹویٹر پر پرواز سے قبل جہاز میں ہونے والے غیر معمولی چیزوں کی نشاندہی کی ہے. میاں جاوید لطیف صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما جو فرما رہے ہیں جی غلطی سے مسٹیک ہو گئی. غلطی سے مسٹیک آپ جانتے ہیں نا کہ کس طرح ہوتی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں, خاص طور پہ بھارتی جہاز جو حادثے کا شکار ہوا اس کے حوالے سے ہم نے ایک طویل ترین جو ہے وہ ایک ریسرچ مٹیریل تیار کیا ہے. تھوڑی دیر میں ساری ڈیٹیل جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. یہ حادثہ کس طرح پیش آیا ہے, اب کیا ہو رہا ہے اور یہ معاملات کس طرف مجھے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, یہ ساری ڈیٹیل جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے حوالے سے ایک بڑا اہم بیان دیا ہے. انٹرنیشنل پولیٹکس کے حوالے سے میرا خیال میں اس کی بڑی ایک اہمیت ہے. کچھ اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور میاں جاوید لطیف صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما جو فرما رہے ہیں جی غلطی سے مسٹیک ہو گئی. غلطی سے مسٹیک آپ جانتے ہیں نا کہ کس طرح ہوتی ہے. تو یہ جناب انہوں نے بھی ایک انکشاف کیا ہے. ذرا تھوڑی دیر میں میاں جاوید لطیف صاحب کے اس بیان کو بھی جو ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. پچھلے 12 گھنٹے میں جو ایک حادثہ پیش آیا جو ہوائی جہاز کا احمد آباد میں, اس حوالے سے جو اب تک مزید کچھ اپڈیٹس آئی ہیں, جو فالو اپس آئے ہیں, وہ ہماری ٹیم نے کلیکٹ کیے ہیں. وہ میں تھوڑی دیر میں اب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. ایک تو جناب ایئر انڈیا کا یہ جو جہاز تھا اس کے حادثے کی فوٹیج اب سامنے آئی ہے. یہ 58 سیکنڈ کی ایک پوری فوٹیج ہے جو غالباً رن وے کے پاس سے جو کیمرہ تھا وہاں سے یہ شوٹ ہوئی ہوئی ہے جب جہاز جو ہے یہ اپنا رن وے کے اوپر پہنچتا ہے. یہ آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 18 سیکنڈ تک جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ ٹیکسی کرتا ہے زمین کے اوپر اور رن وے کے اوپر جو ہے وہ ٹیک آف کرنے کے لیے جو ہے وہ تیاری کرتا ہے. 19ویں سیکنڈ پر وہ زمین سے جو ہے وہ ٹیک آف کر جاتا ہے اور اس کے بعد 48ویں سیکنڈ میں جا کے زمین سے جو ہے وہ ٹکرا جاتا ہے. یہ ٹوٹل تقریباً کوئی 32 سیکنڈ کا جو ہے وہ ٹائم بتایا جاتا ہے, جس میں آخری 10 سیکنڈ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آگ کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ دھماکہ ہوتا ہے جو دور سے دیکھا جا سکتا ہے, جس سے پتہ لگتا ہے کہ جہاز جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے. لیکن جسٹ 32 سیکنڈز 32 سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ اسی طرح ہی مطلب صرف اوپر جاتا ہے اور اس کے بعد نیچے گر جاتا ہے. اب جو مزید کچھ ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں کہ جو پائلٹ تھے انہوں نے جو آخری میسج دیا ہے, انہوں نے کہا مے ڈے, اور انہوں نے کہا کہ میں مطلب انگلش میں وہ بات کر رہے تھے لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ جی میں جہاز جو ہے میں اڑانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے تھرسٹ نہیں مل رہا, مطلب انجن جو ہے وہ مجھے سپورٹ نہیں کر رہا اور جہاز جو ہے وہ اوپر کی طرف نہیں جا رہا بلکہ پاور جو ہے وہ لوز کر رہا ہے. سو میرا خیال میں جو پائلٹ تھے جاتے جاتے بھی یہ جو آخری میسج دے گئے ہیں, میرا خیال میں اس سے بھی کافی حد تک جو ہے وہ جو بعد میں اس کی انویسٹیگیشن ہوگی, کیونکہ ذہن میں رکھیے گا یہ جب پلین کریش ہوتے ہیں نا تو اس کے بعد ایک پورا کا پورا ایک انویسٹیگیشن ٹیم آتی ہے جو بیٹھ کے تمام جتنے بھی اس کے پرزے ہوتے ہیں اس کو ایک بڑے سے ہینگر کے اندر جو ہے نا بڑی سی ایریا کے اندر جو ہے پورے جہاز کے تمام پارٹس کو جو ہے وہاں پہ رکھا جاتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح ایکچولی وہ جہاز میں موجود تھے, اور اس کے بعد ایک ایک پرزے کو جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ فالٹ جو ہے وہ کہاں پہ تھا اس کو ٹریس کرنے کے لیے. سو یہ جو آخری میسج پائلٹ کی جانب سے آیا ہے یہ بھی بہت بڑی مدد ثابت ہوگا انویسٹیگیٹرز کے لیے کہ وہ اس کو چیک کریں گے کہ آخر یہ حادثہ جو ہے وہ کیوں پیش آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے جو اب تک جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد ہے وہ جناب اب 290 کے آس پاس جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے, بلکہ 290 سے زائد بتائی جا رہی ہے, جس میں صرف اور صرف جہاز میں سوار جو پیسنجرز تھے جو عملہ تھا صرف وہ شامل نہیں ہیں بلکہ اس میں مطلب تقریباً 241 افراد تو وہ تھے. لیکن کیونکہ جس جگہ پہ یہ جہاز گرا وہاں پہ طالب علم بھی وہاں پہ موجود تھے, ایک ہاسٹل تھا اس کا میس ایریا جو ہے وہ بتایا جاتا ہے جو حادثے کا شکار ہوا ہے, اور اس کے اندر بھی جو ہے کئی طالب علم جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں اس حادثے کی وجہ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ وجے روپانی جو ہے وہ بھی بتائے جاتے ہیں کہ وہ بھی اس جہاز کے اندر ہی سوار تھے. ایز اے میٹر آف فیکٹ ان کی جو ہے وہ کوئی تصویر بھی کسی اور پیسنجر نے ایکچولی کھینچی ہوئی تھی, وہ مطلب اپنے کسی جاننے والے کو بھیج رہے تھے کہ جناب یہ دیکھیں یہ جو پولیٹیشین ہے وہ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے ان کی آخری ایک تصویر کھینچ کے بھی جہاز سے بھیجی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک معجزہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا ہے کہ ایک
جو مسافر تھا وہ زندہ بچ گیا ہے. صرف ایک مسافر جو ہے اس پورے حادثے میں زندہ بچا ہے اور وہ سیٹ نمبر 11A کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں بھی جب ایک حادثہ ہوا تھا تو بینک آف پنجاب کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ غالباً پہلی رو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. کہا جاتا ہے کہ رو نمبر 1A میں, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ, لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ 1A میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ جو پیسنجر تھے یہ 11A میں بیٹھے ہوئے تھے. تو پہلے جو ہے وہ انیشلی پہلے یہ خبر آئی کہ جناب انہوں نے جب حادثہ پیش آیا تو انہوں نے شاید خود ہی ایمرجنسی جو ڈور ہے اسے کھول کے جو ہے چھلانگ لگا دی, لیکن بعد میں پتہ لگا نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ اس پیسنجر نے گفتگو کرتے ہوئے وہاں پہ بتایا کہ مجھے کسی نے جو ہے وہ ریسکیو کیا ہے, مجھے نکالا ہے, میرے آس پاس لاشیں ہی لاشیں تھیں لیکن مجھے جو ہے وہ سیٹ میں سے نکال کے مجھے ایمبولینس میں ڈال کے جو ہے وہ ہاسپٹل بھیجا گیا ہے. کس نے یہ نکالا وہ کہتے ہیں مجھے یہ یاد نہیں ہے, لیکن مجھے اس طرح ریسکیو کیا گیا. بعد میں ایکچولی اس شخص کو چلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے, سڑک کے اوپر چلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے, کافی زخمی اور اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور اس کو جو ہے طبی امداد دی گئی اور یہ بالکل مطلب خطرے سے باہر ہے اب اس کی جان. تو یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ اس کی تمام مسافر جتنے وہاں پہ موجود تھے باقی سب کی ڈیتھ ہو گئی, صرف ایک یہ مسافر جو ہے وہ یہ بچا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک جہاں پہ دیگر مطلب یہ سٹوریز آ رہی ہیں تو وہاں پہ ایک بڑی ایک افسوسناک سٹوری بھی جو ہے وہ سامنے آئی اور وہ بیسکلی اس فیملی کی سٹوری ہے جس کو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. یہ بتایا جاتا ہے کہ جو صاحب ہیں یہ ایک ڈاکٹر تھے, انڈین ڈاکٹر تھے جو کہ لنڈن میں پچھلے 6 سال سے کام کر رہے تھے اور یہ اپنی فیملی کو جو ہے جس میں ان کے 3 بچے اور ان کی بیگم جو ہے ان کو لینے کے لیے لنڈن سے آئے ہوئے تھے اور ان کو لے کے اب واپس پرماننٹلی جو ہے لنڈن شفٹ کر رہے تھے. 6 سال کے بعد یہ صرف اپنی فیملی کو جو ہے اپنے ساتھ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے اس فیملی نے جو ہے وہ جاتے جاتے اپنی آخری یہ تصویر بھی کھینچی کہ اب ہم لوگ جو ہے وہ انڈیا چھوڑنے لگے اور ہم لوگ لنڈن جا رہے ہیں, لیکن یہ سفر جو ہے ان کا آخری سفر جو ہے وہ ثابت ہوا. تو یہ بھی ایک ہیومن اینگل کی اسٹوریز جو ہیں وہ اس طرح کی وہاں سے آتی ہے. دوسرا, اسی بھارتی طیارے میں سوار ہونے سے قبل ایک برطانوی ویلاگر ہیں, انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی ایک آخری پوسٹ جو ہے وہ یہاں پہ شائع کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ جی میں برطانیہ جانے کے اوپر جو ہے میں خوشی سے سرشار ہوں اور مسکراتے ہوئے اس نے گڈ بائے انڈیا کے الفاظ جو ہے وہ اس نے بھی ادا کیے تھے, لیکن یہ بھی اس کے لیے بھی یہ سفر جو ہے وہ آخری سفر ثابت ہوا. اس کے ساتھ ساتھ دلی سے احمد آباد کے لیے اڑان بھرنے والے ایک شخص آکاش وتسا نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اسی ایئر انڈیا کے بوئنگ 787 طیارے میں سوار تھا جو چند گھنٹوں بعد لندن کے لیے اڑان بھرتے وقت گر کر تباہ ہو گیا ہے. آکاش نے ٹویٹر پر جہاز کی 2 تصاویر اور 2 ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں جس میں اس نے پرواز سے قبل جہاز میں ہونے والی غیر معمولی چیزوں کی نشاندہی کی ہے. شیئر کی گئی ویڈیو میں اس نے کہا ہے کہ جی ایئر کنڈیشننگ اور دوران پرواز تفریحی نظام طیارے کے اندر کام نہیں کر رہا تھا. ہم تقریباً ٹیکسی کرنے والے ہیں لیکن اے سی کام نہیں کر رہا. سب کو دیکھو اے سی بالکل کام نہیں کر رہا اور ہمیشہ کی طرح ٹی وی کی اسکرینیں کام نہیں کر رہی, لائٹ بھی صحیح طرح کام نہیں کر رہی. کیا یہ آپ فراہم کر رہے ہیں؟ بعد میں جو ہے وہ ریپبلک ٹی وی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جہاز میں فلائٹ اٹینڈنٹ کو بلانے کا نظام بھی جو ہے وہ خراب تھا. تو مطلب یہ جہاز کی کنڈیشن جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو جہاز ہے یہ خراب ہونے والا طیارہ جو ہے دسمبر 2024 میں ایک بڑی تکنیکی خرابی کی وجہ سے جو ہے اسی جہاز کو جو ہے اسی فلائٹ کو گراؤنڈ کر دیا گیا تھا. اور دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ ایئر انڈیا کو 3 جون اور 5 جون کو ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایویشن کی طرف سے نوٹس جاری کیے گئے تھے جن میں طیاروں کی فضائی قابلیت اور دیکھ بھال پر تشویش ظاہر کی گئی تھی. تاہم اطلاعات کے مطابق ایئر لائن نے ان نوٹسز کی تعمیل نہیں کی. دستاویزات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مبینہ طور پر ہوائی جہاز کے کچھ پارٹس پر کمپرومائز کیا گیا تھا. انجنوں کو نہ تو تبدیل کیا گیا اور نہ ہی مناسب طریقے سے سروس فراہم کی گئی. مزید برآں ایئر لائن کی ہائیڈرولک فیل ہونے اور انجن کی خرابیوں کی ایک تاریخ ہے جس میں 2023 میں لندن جانے والی پرواز کا ایک واقعہ بھی شامل ہے جس میں دوران پرواز انجن کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا. یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران ایئر انڈیا کو کل 15 شوکاز اور نوٹس جاری ہوئے ہیں. مزید برآں ایئر انڈیا کے پائلٹوں کی جانب سے ناقص طیاروں کے بارے میں پہلے سے کی گئی شکایات کو مبینہ طور پر سنجیدگی سے نہیں لیا گیا. رپورٹس بتاتی ہیں کہ حادثے کے وقت طیارے کے ٹینک میں تقریباً 58,000 لیٹر ایندھن جو ہے وہ موجود تھا. خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ سلمناک واقعے کی ایک بڑی وجہ ہے. اب آپ خود ہی اندازہ کیجئے نا کہ جب ایک جہاز جو ہے وہ بلڈنگ کے اوپر گرے گا اور اس کا جو فیول ہوتا ہے جو اس کا ڈپازٹ ہوتا ہے وہ اکثر نیچے کی سائڈ پہ ہی ہوتا ہے. تو 58,000 لیٹر پیٹرول جب جا کے بلاسٹ کرے گا جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا دھماکہ وہاں پہ ہوا تو لوگوں کے بچنے کا کتنا کو چانس ہوگا. لیکن پھر بھی موزانہ طور پہ ایک شخص جو ہے اس پوری جو لسٹ تھی اس میں سے ایک شخص جو ہے پھر بھی اس کے اندر سے بچ گیا. اس کے ساتھ ساتھ ٹاٹا سنز کے جو چیئرمین ہے
این چندرشیکرن. انہوں نے اس جو بیسکلی یہ کمپنی ہے, بیسکلی ایئر انڈیا جو ہے وہ بک چکی ہوئی ہے. ایئر انڈیا جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی ملکیت نہیں ہے بلکہ یہ بک چکی ہے, اور ٹاٹا نے جو ہے وہ اس کو خرید لیا ہوا ہے. تو ٹاٹا کی جانب سے جو ہے وہ تمام ہلاک ہونے والے جو لواحقین ہیں ان کے لیے 1-1 کروڑ روپے معاوضے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے. اور اپنے بیان میں جو چیئرمین ہے ٹاٹا گروپ کے, انہوں نے اس حادثے میں زخمی ہونے والے افراد کے علاج کے اخراجات برداشت کرنے کے بارے میں اعلان کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھی یقینی بنایا جائے گا کہ انہیں ضروری دیکھ بھال اور ان کی مدد کی جائے. ٹاٹا سنس نے ایک اور اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ گروپ بی جے میڈیکل ہاسپٹل کی تعمیر میں بھی مدد فراہم کرے گا. بیسکلی یہ وہ ہاسپٹل ہے جس کے اوپر یہ جہاز جو ہے گرا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بھی جو ہے وہ ہم ہی بنائیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ جناب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے آپ کو ایئر انڈیا کے بارے میں بھی دے دیتے ہیں. ایئر انڈیا اس کی بنیاد جو ہے 1932 میں رکھی گئی تھی. 1953 سے 2022 تک بھارتی حکومت کی یہ ملکیت تھی. اسے بیچنے کی کوششوں میں برسوں گزارنے کے بعد نریندر مودی کی قیادت میں حکومت کو ٹاٹا گروپ میں ایک کی صورت میں خریدار ملا, جو کہ بھارت کا سب سے باوقار کاروباری گروپ ہے. یہ ایئر انڈیا کا اصل مالک جو ہے وہ ٹاٹا گروپ ہے. ٹاٹا نے اپنے بہت سے آپریشنز کو جدید بنانے کے لیے دیگر چھوٹی ایئر لائنز کو جو ہے وہ ایئر انڈیا برانڈ میں شامل کر لیا ہے. ہندوستان کے اندر کل مسافروں کا 91% جو ہے وہ ایئر انڈیا اور انڈیگو جو ہے وہ پرواز کرتے ہیں. یہ 2 ایئر لائنز جو ہیں میجر ایئر لائنز ہیں. انڈیگو جو جہاز جو ہے یہ وہی جہاز ہے جب یہ ابھی جنگ ہوئی تھی نا پاکستان اور انڈیا کی, تو بیسکلی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فلائٹ تھی جو غالباً دلی سے سری نگر جا رہی تھی, تو موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ انڈیگو کمپنی تھی جس کا جہاز جو ہے بیسکلی لاہور لانے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن لاہور میں ظاہری بات ہے یہاں پہ جو ہے وہ فضائی حدود جو ہے وہ بند کر دی گئی ہیں ایک دوسرے کی, تو لاہور کی جانب سے جو ہے وہ انکار کر دیا گیا تھا کہ جی آپ اس کو پاکستانی فضائی حدود کے اندر مت لے کر آئیے گا. تو یہ 2 کمپنیز بیسکلی جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈومیسٹک جو ٹریول ہوتا ہے وہ ان کمپنیز کے تھرو ہوتا ہے. تو حادثے کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں ٹاٹا کمپنیوں کے حصے بشمول ٹاٹا موٹرز اور ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز اپنی قدر کا تقریباً 3% جو ہے وہ کھو چکے ہیں. ادھر انڈیگو کے حصے میں بھی جو ہے وہ کمی آئی ہے. ایئر انڈیا نے تقریباً 15 سال قبل خطرناک واقعات کے بعد اپنے حفاظتی ریکارڈ کو بڑھانے کے لیے یہ کام کیا ہے. اور احمد آباد حادثے سے پہلے ایئر انڈیا کا پچھلا مہلک حادثہ جو ہے وہ اگست 2020 میں ہوا تھا, جب دبئی سے آنے والی ایئر انڈیا کی پرواز بھارتی شہر کوزے کوڑے میں رن وے کو اوور شوٹ کر گئی تھی, یعنی کہ رن وے جہاں تک ہوتا ہے اس سے بھی آگے چلی گئی تھی. تو اس کے اندر جو ہے وہ دونوں پائلٹ اور 19 مسافر جو ہے وہ اس حادثے کے اندر ہلاک ہوئے تھے. اس سے پہلے سال 2010 میں ایک ایئر انڈیا ایکسپریس کا طیارہ مغربی ریاست کرناٹک کے منگلور میں ایک مختصر رن وے کے اختتام پر ایک پہاڑی سے پھسل گیا تھا. اس میں آگ بھڑک اٹھی جس سے 150 سے زائد افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے. اس وقت بہت سے لوگ ہندوستان کے ہوا بازی کے شعبے کے بارے میں فکر مند تھے, کیونکہ 2009 میں ممبئی کے ہوائی اڈے پر 3 حادثات ہوتے رہ گئے تھے. اس وقت ایئر انڈیا کی پیشہ ورانہ مہارت کے بارے میں بھی تشویش تھی, کیونکہ ایک مرتبہ پائلٹس اور فلائٹ اٹینڈنٹ کے درمیان ہاتھا پائی کے دوران ایک طیارہ کئی منٹ تک کنٹرول پر پائلٹ کے بغیر اڑتا رہا تھا. اس طرح ایئر انڈیا کا ایک اور طیارہ چوہوں کی تلاش کے دوران 11 گھنٹے جو ہے وہ تاخیر کا شکار رہے. تو یہ ہسٹری ہے بیسکلی اس ان کی ایویشن کی, ایئر انڈیا کی یا انڈیا کے اندر جو جہاز اڑتے ہیں اس کی. اس کے ساتھ ساتھ جناب بتایا جا رہا ہے کہ اس طیارہ حادثے کے بعد جو ہے وہ امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ کے شیئرز کی قیمت بھی جو ہے وہ بھی گر گئی ہے. اور غیر ملکی خبرساز ادارے کے مطابق بوئنگ کے شیئرز کی قیمت میں تقریباً 5% کمی آئی ہے. اور حادثے کے بعد اسپرٹ ایرو سسٹمز اور جنرل الیکٹرک ایرو اسپیس کے شیئرز میں بھی تقریباً 3% تک کی کمی آئی ہے. یہ کمپنیاں طیارے کے مختلف حصے اور انجنز تیار کرتی ہیں. حادثے کی وجوہات فوری طور پر واضح نہیں ہو سکی ہیں, جبکہ بوئنگ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ ابتدائی رپورٹ سے آگاہ ہے اور مزید معلومات جو ہے وہ اکٹھی کر رہے ہیں. غیر ملکی خبرساز ایجنسی کے مطابق 787 ڈریم لائنر دنیا کے جدید ترین مسافر طیاروں میں سے ایک ہے. اس طیارے کو ماضی میں بیٹری کے مسائل کی وجہ سے گراؤنڈ ضرور کیا گیا تھا, تاہم اس طرز کے طیارے کے ساتھ یہ پہلا جان لیوا حادثہ ہے. بوئنگ کو اس سے قبل اپنے 737 میکس ماڈلز کے حوالے سے شدید تنقید کا سامنا رہا, جنہیں 2 مہلک حادثات کے بعد طویل مدت تک گراؤنڈ کر دیا گیا تھا. احمد آباد میں اس حادثے سے 37 سال قبل بھی احمد آباد ایئرپورٹ کی حدود میں طیارہ جو ہے وہ گر کر تباہ ہوا تھا. سال 1988 میں احمد آباد ایئرپورٹ پر طیارہ اترنے کی کوشش کے دوران گر کر تباہ ہو گیا تھا, جس میں 133 افراد جو ہے اس وقت ہلاک ہوئے تھے. بھارتی تاریخ میں 1958 سے لے کے 12 جون 2025 تک 2 درجن کے قریب جو ہے وہ بڑے حادثے ہوئے ہیں, جن میں سے متعدد حادثے ایئر انڈیا کے طیاروں کے ساتھ ہوئے ہیں. بھارتی تاریخ کا پہلا فضائی حادثہ 25 مئی 1958 کو گڑگاؤں میں پیش آیا تھا, جس میں نصف درجن سے بھی کم
تمام افراد ہلاک ہوئے. مذکورہ طیارہ جو ہے لیکن وہ چھوٹا تھا. بھارتی تاریخ کا پہلا بڑا فضائی حادثہ جولائی 1962 میں ممبئی ایئرپورٹ کے قریب پیش آیا جس میں 94 افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے. بھارت میں 1976, 1978, 1982, 1988, 1990, 91, 93 اور 96 میں بھی جو ہے وہ طیارے کے حادثے ہو چکے ہیں. بھارتی تاریخ کا سب سے بڑا اور بدترین فضائی حادثہ 1996 میں ریاست ہریانہ کے شہر چرخی دادری کے قریب پیش آیا تھا جس میں 2 غیر ملکی ایئر لائنز آپس میں ٹکرا گئی تھیں. چرخی دادری میں سعودی ایئر لائنز اور قزاقستان ایئر لائن کی پروازیں آپس میں ٹکرا گئی تھیں جس کے نتیجے میں دونوں طیاروں کے 349 مسافر اور عملے کے ارکان جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے. چرخی دادری حادثے کے بعد اب 12 جون 2025 کو احمد آباد ایئرپورٹ پہ جو حادثہ پیش آیا ہے یہ بھارت کا دوسرا بڑا اور بدترین فضائی حادثہ جو ہے اسے قرار دیا جا رہا ہے. بھارت میں 1996 کے بعد فضائی حادثوں میں انتہائی کمی دیکھی گئی. 4 سال بعد 2000 میں فضائی حادثہ ہونے کے بعد 2010 اور پھر 2020 میں بھی انڈیا میں ایک دہائی کے وقفے سے حادثے ہوئے ہیں. اب 5 سال کے وقفے کے بعد 12 جون کو احمد آباد میں یہ طیارہ جو ہے وہ تباہ ہوا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک صحافی ہیں سشانت سنگھ, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا فرام منی پور ٹو پہلگام, فرام پیپل فالنگ آف ٹرینس ٹو ایئر کریشز, دا کی ورڈ از اکاؤنٹیبلٹی. تو ہم پہلے بھی اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ ان کے جو ابھی جنگ ہوئی اس میں 6 جہاز گرے, اس کے بعد ایک ہیلی کاپٹر بھی ریسنٹلی گرا. یہ فوٹیج آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ ہم نے آپ سے پہلے بھی ہم نے شیئر کی تھی کہ یہ مطلب سڑک کے اوپر ہی گر گیا آ کے, یہ حال تھا. تو ٹرین کے بھی ابھی حادثہ ہوا تھا جس میں لوگ جو ہیں وہ اتنی اوور لوڈڈ تھی کہ وہ ٹرین سے لوگ جو ہے وہ ٹریک کے اوپر آ کے گر گئے جس کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئیں. تو وہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہر جگہ جو پورے ٹرانسپورٹ کے نظام کے اندر جو ہے وہ اتنی پرابلمز ہیں, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی, یہاں پہ لوگوں سے جو ہے وہ سوال نہیں کیا جاتا. تو یہ ان کا وہاں پہ حال ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے جو ہے وہ سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں نواز شریف صاحب, انہوں نے اس واقعے کی جو ہے وہ شدید الفاظ میں انہوں نے تعزیت کی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی جو ہے اس موقع پہ افسوس کا جو ہے وہ اظہار کیا. آئی تھنک دس از اے ویری گڈ جیسچر. بے شک دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہوئی ہو, لیکن ظاہری بات ہے یہ ایک حادثہ ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ آئی وانٹ ٹو سے دس کہ میں تھوڑا سا سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا, ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ چند لوگ جو ہے وہ اس کا ٹھٹا اڑا رہے تھے, اس کا مذاق اڑا رہے تھے, خوش ہو رہے تھے, اس قسم کی ٹویٹس کر رہے تھے. دیر از نتھنگ ٹو بی ہیپی اباؤٹ, کیونکہ یہ جو لوگ اس جہاز کے اندر سوار تھے, فیملیز تھیں, بچے تھے, 11 میرے خیال میں 11 بچے جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں. جی ہاں, 11 بچے سوار تھے اس جہاز کے اندر. ان بچوں کو کیا پتہ جنگ کے بارے میں یا اس قسم کی چیزوں کے بارے میں. سو انسان کو اتنا کرول نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں. وہ نہ ان کا جنگوں کے اندر کوئی لینا دینا, نہ کسی چیز کے ساتھ. وہ عام لوگ تھے, عام انسان تھے, نہ وہ کوئی پالیسی میکرز تھے. ان لوگوں کی موت کے اوپر جو ہے کس بات کا خوش ہونا, خدا نہ خواستہ یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے, کسی کی فیملی کو بھی جو دکھ نہیں ہونا چاہیے. انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا ان لوگوں کے اوپر جو اس موقع کے اوپر جو ہے نا وہ ہنسی مذاق کے اندر اس چیز کو لے کے جا رہے تھے. دیکھیں جناب, انڈیا کے اندر ایک حادثہ ہو گیا, اس میں کوئی ہنسنے والی بات نہیں, افسوس کی بات ہے, اس پہ افسوس کرنا چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے جناب ایک نوٹائم ایشو کیا ہے اور ایئر اسپیس کو ایٹ اے لمیٹڈ الٹیٹیوڈ فار اے سنگل ڈے انڈین ایئر فورس ایکسرسائز جو ہے وہ ہو رہی ہے سدرن سیکشن آف اٹس بارڈر ود پاکستان. 18 اور 19 جون کے لیے جو ہے وہ یہ نوٹائم جو ہے وہ جاری کیا گیا, یعنی کہ آج سے تقریباً 5 دن کے بعد, 5 اور 6 دن یعنی 18 اور 19 جون کو جو ہے بیسیکلی وہاں پہ یہ اس سلسلے میں یہ نوٹائم جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میاں جاوید لطیف صاحب کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا. یہ کامران شاہد صاحب کے شو میں تشریف لے کر آئے ہوئے تھے. اچھا, پچھلے کئی مہینوں سے جو ہے یہ میاں جاوید لطیف صاحب غائب تھے. اب میں مختلف چیمگوئیاں مارکیٹ میں چل رہی تھیں, مجھے نہیں پتا کس حد تک سچ ہے کہ نہیں ہے, لیکن ان کے چند بیانات کی وجہ سے کچھ سنا ہے کہ لیڈرشپ بھی جو ہے وہ کچھ زیادہ ان سے خوش نہیں تھی, تو اس لیے ذرا تھوڑا سے ویسے بھی سائڈ لائن ہوئے تھے. تو اب انہوں نے آ کے جو ہے کامران شاہد صاحب کے شو کے اندر انہوں نے کہا ہے جی وہ بات یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن ہوئے تھے تو الیکشن میں یہ سیٹ ہار گئے تھے, تو بعد میں انہوں نے نا کچھ الزامات وغیرہ لگائے تھے کہ جی مجھ سے جو ہے وہ اتنے پیسے مانگے گئے اور اتنے پیسے جو ہے لاہور میں پتہ نہیں کوئی ایجنسی کا کوئی بندہ ہے وہ مانگتا ہے, اور وہ کئی لوگ جو ہیں وہ اب ریٹائر ہو گئے ہیں, تو میں نے کسی کا کیا نام لینا. تو انہوں نے اس وقت کوئی پتہ نہیں شاید 90 کروڑ کی بات کی تھی, مجھے اب اماؤنٹ نہیں یاد ایگزیکٹلی, لیکن کچھ اس طرح کا انہوں نے الزام لگایا تھا. تو اب انہوں نے کامران شاہد صاحب کے شو کے اندر بیٹھ کے کہا کہ نہیں وہ مجھے جو ہے وہ غلط انفارمیشن ملی تھی, وہ اس طرح نہیں تھا, وہ اس طرح تھا, وہ یہ نہیں تھا, وہ تھا. سوال یہ ہے کہ بھائی 1.5 سال کے بعد جا کے اب آپ کو احساس ہوا ہے کہ آپ کے پاس جو انفارمیشن تھی وہ کریکٹ نہیں تھی اور کسی نے آپ کو غلط انفارمیشن دے دی تھی.
1.5 سال لگ گیا آپ کو اس ساری چیز کے اندر. تو 1.5 سال میں آپ نے جو جس بندے کے اوپر بھی الزام لگایا, چلے آپ نے اس کی ریپیوٹ کی تھی, ایسی کی تیسی پھیرنے کی کوشش کی آپ نے کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنی پارٹی کے حوالے سے کتنا نقصان پہنچایا. مطلب آپ کی پارٹی جو ہے جب کوئی بات کرتی تھی الیکشن کے حوالے سے تو پاکستان تحریک انصاف آپ ہی کے بیان کو جو ہے وہ کوٹ کرتی تھی آگے, کہتے میاں جاوید لطیف تھے, آپ کہہ رہے ہیں جی پیسہ چلے ہے, وہ تو بار بار یہ کہتے تھے. تو مطلب یہ بھی ایک نااہلی کی ایک اعلیٰ مثال ہے. میاں جاوید لطیف صاحب جو ہے نااہلی کا ایک چلتا پھرتا جو ہے وہ ایک مظاہرہ ہے سیریسلی, کہ اپنی ہی پارٹی کو, اپنی ہی حکومت کو جو ہے وہ پرابلم میں ڈالنے میں. تو ہن کامران شاید شوج بیٹھ کے نہ کہنا جی سوری وہ میں سمجھا نہیں تھا, مجھے اس وقت بات کی سمجھ نہیں آئی تھی اور مجھے انفارمیشن جو ہے وہ غلط پاس کی گئی تھی. چھوڑو, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.